बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हर कोई मायूस होता चला जा रहा है। हमारा नौजवान तबका तो मुल्की हालात से पहले ही बहुत मायूस है। रोज़ाना आप ख़बरें सुन रहे होते हैं, लिबिया में, कभी ट्यूनिस में कश्ती डूब गई और उसमें इतने पाकिस्तानी डूब गए। अभी फिर ये एक हादसा हुआ जिसमें आज दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी तस्दीक की गई है कि पाकिस्तानी भी उसमें शामिल थे, जो कि उस हादसे का शिकार हुए, अपनी जानें गंवा बैठे हैं। पैसे देकर लोग मौत ख़रीद रहे हैं। इस तरह से मुल्क की हालात से मायूस है कि बस बाहर भागने की करते हैं। लेकिन अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जो जजेस हैं वो भी मायूस हो चुके हैं इस सिस्टम से। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सीनियर तरीन प्योनी जज की जानिब से ये कहा गया है कि इस वक्त रियासत के जो सतून हैं, जिसमें अदलिया शामिल है, जिसमें मीडिया शामिल है, जिसमें एग्जीक्यूटिव शामिल है, वो कोलैप्स कर चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। इस हद तक मायूसी की बातें, और दुख होता है इस तरह की बातें जो है वो जजेस के मुंह से सुन के, उन जजेस से कि जिनसे हमें उम्मीदें हैं, उन जजेस से कि रियासत को जिनसे उम्मीदें हैं, तो दुख होता है उनसे ऐसी बातें सुनकर। इस हवाले से डिटेल्स जो है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आज मीडिया के रूबरू आए हैं। वैसे तो बहुत कम ऐसा हुआ है, इनफॉर्मली चीफ जस्टिस साहिबान जो है वो मीडिया से, सहाफ़ियों से बात कर लेते हैं, लेकिन आज फॉर्मली सहाफ़ियों को बुलाया गया और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो है वो बात की, और तमाम चीज़ों के हवाले से जो बात करने का मकसद था, उसका मकसद ये था कि कोड पैकिंग का जो एक तासुर आ रहा है ना, उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन डेफिनेटली सहाफ़ी भी भरे बैठे थे, बिखरे हुए थे, उन्होंने भी बड़े सख्त सवालात किए और चीफ जस्टिस जो है वो बस इधर उधर आइन बाई शाएँ करते रहे हैं। क्या मामलात हुए हैं, क्या डिस्कस हुए हैं, क्या जवाबात आए हैं, इस हवाले से अभी डिटेल में आपको बताता हूँ। तो गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा, आज जो है ना वो IMF का वफ्द पहुंचा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात के लिए। उसके बाद उन्होंने मुलाकात करनी थी अपोजिशन लीडर, जहां पर उमर अयूब साहब हैं अपोजिशन में, और उमर अयूब साहब भी अपनी जो है ना वो बिल्कुल बेल्ट वो समझ लें कि कस के बैठे हुए थे कि बस आए सही, और इनको जो है वो बताना है कि 26वें यानी तमीम में ये हुआ है, पाकिस्तान में इलेक्शंस में ये हुआ है, तो वो तमाम तर चीज़ें जो है वो लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF के वफ्द की मुलाकात हुई ना, उस मुलाकात के बाद फिर याहिया अफरीदी साहब ने सहाफ़ियों को बुला लिया और उन्हें मकसद ये था कि एतमाद में लिया जाए ना गुज़श्ता चंद रोज़ में जो हालात रहे हैं, बल्कि गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान जो हालात रहे हैं अदलिया में, जिस तरह से ख़त सामने आ रहे हैं, इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। कल हमने देखा कि एहतजाज होता रहा, मैंने बड़ा डिटेल इस हवाले से अपने गुज़श्ता व्लॉग में बात भी की थी। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ वो फैसले किए गए, उस हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जनाब आज सहाफ़ियों को बुलाया और बात करने की जो है वो कोशिश की। और सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि ये जो कोड पैकिंग का तासुर आ रहा है ना, ये गलत है, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक जो है वो काम हो रहा है। कल के इजलास के हवाले से जनाब उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि कल जो इजलास में जज साहिबान उठकर चले गए थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, तो याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि जी मैंने कल जजेस से गुजारिश की थी कि इस सिस्टम को चलने दें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे मेरा काम करने दें, मुझे ये जजेस जो लेकर आने हैं सुप्रीम कोर्ट में ये लाने दें, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इख्तलाफ किया और वो उठकर चले गए। फिर वो कहते हैं कि मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट का जज लाने का हामी हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को एडहॉक पर लाया गया ना, बल्कि वो क्या कहते हैं, एक्टिंग जज के तौर पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। हालांकि वो उम्मीदवार भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर, और याहिया अफरीदी साहब ने ये कहा है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का नाम उस मीटिंग में भी ज़ेर गौर आएगा जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का फैसला किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ, और इसकी वजह भी उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह ये थी कि मेरे जो भाई, जो साथी जजेस कॉर्पोरेट केसेस को सुन रहे थे, वो आजकल केस नहीं सुन रहे, यानी कि नाम लिए बगैर उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह पर तनकीद की, शिकवा समझ लें किया है उन्होंने कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस सुन रहे थे वो केसेस नहीं सुन रहे, तो इसलिए मजबूरी थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की एक्सपर्टीज़ हैं कॉर्पोरेट केसेस में, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाना पड़ा और उन्हें एक्टिंग जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए हैं। उसके अलावा जनाब उन्होंने फिर ख़त के हवाले से भी बात की। इमरान खान ने जो ख़त लिखा, 349 सफ़हात पर मुश्तमिल वो ख़त है। मैं पहले आपको ये बताऊं कि वो 349 पेजेस पर मुश्तमिल वो ख़त है, और उस ख़त के साथ तमाम तर
پروفس ڈاکومنٹس منسلک کیے گئے ہیں، تمام تر دستاویزات لگائی گئی ہیں، تمام تر تصاویر لگائی گئی ہیں، ایون کہ اس خط کے ساتھ ایک USB بھی بھیجی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور اس میں وہ تمام تر ثبوت ہیں جو ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت تحفظات ہیں، شکایات ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، دھاندلی کے حوالے سے جو ثبوت ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں اس USB میں ہیں جو کہ اس خط کے ساتھ بھیجی گئی ہیں، عمران خان کے اس خط کے ساتھ۔ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ جناب عمران خان نے جو خط لکھا ہے اس میں آرٹیکل 184(3) سے متعلق ذکر ہے، 184(3) سے متعلق وہ ہے، اور یہ خط جائزے کے لیے میں نے آئینی کمیٹی کے پاس بھیج دیا ہے، اور آئینی کمیٹی اس کا جائزہ لے گی اور اس پر فیصلہ کرے گی۔ آئینی کمیٹی میں امین الدین خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ خط ان کے پاس جائے گا، ان کے سامنے جائے گا، تو انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے پھر وہی کریں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو اختلافات چل رہے ہیں، صحافیوں کی جانب سے سوال کیا گیا کہ ججز بھی آپ کو خط لکھ رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ نے، جسٹس منیب اختر نے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ پھر جسٹس عائشہ ملک تھیں، جسٹس اطہر من اللہ تھے، انہوں نے آپ کو خط لکھا۔ تو اس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ پرانی چیزیں چل رہی ہیں، یہ پرانے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں، جنہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ یہ کچھ ٹائم میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، شاید اس چیز کا انہیں غصہ ہے۔ پھر جسٹس منیب اختر کو جوڈیشل کمیشن سے جب نکال دیا گیا تو اس چیز کا انہیں غم ہے یا غصہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ خط لکھا، اور یہ تمام تر جو شکوے شکایات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، ہم ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ جی ہم ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، اور یہ پرانی چیزیں ہیں، ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ پھر جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جو سینیورٹی کا معاملہ چل رہا ہے، جب وہ صحافیوں کی جانب سے پوچھا گیا تو اس پر بھی پھر وہ ذرا کھل کر جواب تو نہیں دے سکے۔ پھر یحییٰ آفریدی صاحب ادھر ادھر سے پھر آئیں بائیں شائیں وہ کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو سینیورٹی والا معاملہ چل رہا ہے جج صاحبان کا، وہ اور جو ٹرانسفر ہو کر آئے ججز ہیں، وہ یہ دونوں الگ الگ معاملات ہیں۔ حالانکہ یہ الگ الگ نہیں ہیں۔ جسٹس ڈوگر صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر سے آپ اٹھا کر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں لے آئے ہیں، اور انہیں سینئر ترین پیونی جج آپ نے وہاں پر بنا دیا ہے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نامینی کے طور پر سامنے آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ وہاں کا چیف جسٹس جو ہے وہ بنیں گے۔ تو یہ سینیورٹی والا معاملہ یہ الگ نہیں ہو سکتا، لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا معاملہ الگ ہے، جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ تو یہ انہوں نے وہاں پر اس معاملے کا اس طرح سے جواب دینے کی کوشش کی۔ پھر جو IMF کا وفد آیا تھا اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے IMF کے وفد کو بتایا ہے کہ ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ اچھا، یہ بات مجھے خیر بڑی مذاق خیز لگی جو انہوں نے کی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جناب یہ کہا ہے کہ IMF کے وفد کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آپ کو ساری تفصیلات بتائیں، ماتحت عدلیہ کی نگرانی ہائی کورٹس کرتی ہیں، ان کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی کمیٹی سے مشورہ کرنے کے بعد آپ سے بات کروں گا، یہ انہوں نے IMF کے وفد کو کہا۔ حالانکہ وہ IMF کا وفد آیا تھا کہ یہاں پر جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کو کس طرح سے تحفظ حاصل ہوگا، کس طرح سے معاملات بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ابھی اپنی کمیٹی سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ دیگر انہوں نے جو ہے وہ چیزیں کی۔ تو لیکن بہرحال اوورآل ان کا کوشش یہ تھی، اور انہوں نے اس چیز کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی کوڈ پیکنگ نہیں ہے جو تاثر آ رہا ہے، اس وقت آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو آج انہوں نے جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے اس طرح سے صحافیوں کو بلایا، فارملی یہ تمام تر چیزیں ان کے سامنے رکھی، ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کی، اور کوشش یہ کی کہ جو سوالات، جو خدشات اور جو بہت سی کنفیوژنس تھیں انہیں دور کیا جائے۔ لیکن آبویسلی تمام کنفیوژنس تو دور نہیں ہو سکیں اور نہ ہو سکیں گی، کیونکہ بہت سے معاملات ایسے، وہ کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ اس وقت جو سپریم جوڈیشل کمیشن میں ہو رہا ہے، اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے یا آئینی بینچ میں ہو رہا ہے، وہ تمام تر چیزیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور انہیں اس طرح سے جو ہے وہ باتوں سے گول مول کر کے آپ انہیں کور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال آج جناب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی انٹریکشن تھی صحافیوں کے ساتھ۔ اچھا، میں نے جس طرح سے بات کی نا کہ اس وقت جو ہے وہ ملکی حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی مایوس نظر آتا ہے،
ہمیں ہمارے نوجوان مایوس نظر آتے ہیں، نوجوان ملک سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ کہتے ہیں کہ جی لیگل وے سے ہو یا انلیگل وے سے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم روزانہ خبریں سن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پر حادثہ پیش آ گیا، کشتی حادثہ پیش آ گیا، لیبیا میں کشتی ڈوب گئی، اٹلی میں کشتی ڈوب گئی، تیونس میں کشتی ڈوب گئی، اتنے پاکستانی اس میں شامل تھے۔ آج بھی دفتر خارجہ کی جانب سے کچھ ہلاکتوں کی جو ہے وہ تصدیق کی گئی ہے، جو یہاں سے پاکستان سے اپنے بہتر فیوچر کے لیے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے وہ پاکستان سے گئے تھے، اور کہ شاید ہم کچھ روزگار کما سکیں، اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ لیکن دکھ سب سے زیادہ کس وقت ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن پر یہ سسٹم ڈیپینڈنٹ ہے، جس سے اس سسٹم کو امیدیں ہیں، وہ لوگ جب مایوس ہو جائیں، وہ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اس سسٹم میں کچھ نہیں ہے، ہم اس سسٹم سے مایوس ہو گئے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ واقعی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہت بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے، اور بہت دکھ ہوتا ہے پھر ان کی باتیں سن کے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جو کہ سینئر ترین پیونی جج ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس عامر فاروق کے بعد، چونکہ وہ تو اب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، ان کے بعد اب نامینیشنز میں ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بطور چیف جسٹس۔ پتہ نہیں انہیں بنایا جاتا ہے کہ نہیں بنایا جاتا، لیکن بہرحال اس وقت وہ سینئر ترین پیونی جج ہیں۔ وہ آج ایک جگہ پر جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے ستون تو اب رہے ہی نہیں ہیں۔ آپ ان کی اس بات کو ذرا سنیے گا غور سے۔ محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں کہ ریاست کے ستون تو اب رہے ہی نہیں ہیں، یہ ریاست ہوا میں معلق ہے۔ کہتے ہیں میں نا امید نہیں ہوں، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ جو 3 مین ستون ہیں، عدلیہ، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو، سب کولیپس کر چکے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں محسن اختر کیانی صاحب کہ یہ جو 3 مین جو ہے نا ستون جن پر یہ ریاست کھڑی ہے، عدلیہ ہو گیا اور پارلیمنٹ ہو گیا، ایگزیکٹو ہو گیا، یہ سب کولیپس کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رہنا ایک مستقل لڑائی ہے، لیکن پاکستانیوں کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ سسٹم سے لڑتے رہتے ہیں۔ محسن اختر کیانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پاکستان میں رہنا ہے، اس ملک میں رہنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلسل ایک جدوجہد میں ہیں، آپ مسلسل ایک لڑائی میں ہیں۔ لیکن آبویسلی ساتھ میں انہوں نے اپنے جو نوجوان نسل ہے، جو ہماری آنے والی نسل ہے، یہ جو موجودہ نسل ہے، ان کو بھی سراہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ وہ سسٹم کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی طرف سے اس طرح کی مایوسی کی باتیں مجھے پرسنلی بہت زیادہ جو ہے وہ دکھ فیل ہوا ان کی یہ باتیں سن کر۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، اس ملک کے لوگوں پر رحم کرے، اور یہاں پر وہ حالات ہوں کہ جن کے بارے میں ہم صرف ان کی باتوں میں سنتے ہیں، ان کے وعدوں میں سنتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد میں۔